ڈاکٹر راؤ صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر سلیم راؤ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس تو کیونکہ عوام بھی آتی ہے، آپ کی تو بالکل پاکستانی سیاست کے اوپر آپ کی نفس آپ کا کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی کا یہ سیلاب بڑھتا ہی چلا جائے گا یا رک جائے گا؟ جیسے کہ نیلم صاحبہ فرما رہی ہیں رک جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. مہنگائی کا سیلاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ کوئی پالیسی یا کوئی سورس ایسا نظر نہیں آتا کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ مہنگائی رک جائے گی. وہ تو فرما رہی ہیں ہمارے منسٹر بڑا پرفارم کر رہے ہیں. مہنگائی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں قوم کو تعلیم دی جائے، ہنر دی جائے، صنعت کو ترقی دی جائے، روزگار دی جائے، کمانے والے زیادہ ہوں، پروڈکشن زیادہ ہو، مارکیٹ میں چیز زیادہ ہو، ڈیمانڈ اس سے کم رہے، تو پھر چیز آپ کی سستی ہوگی، مہنگائی کنٹرول ہوگی. اس طرح سے صرف نعرے لگانے سے، دعوے کرنے سے، پالیسی کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اور یہ سہولت بازار وغیرہ یہ سب میری نظر میں تو فضول چیز ہے، دکھاوا ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کے عام بازاروں میں ہر مارکیٹ سہولت بازار ہونی چاہیے، اور پورا مہینہ پورا سال فکس پرائس کے ساتھ کنٹرول آف کوالٹی اینڈ کوانٹٹی، ہر چیز ہمیشہ میسر ہونی چاہیے. ایک دن کے لیے بازار لگا کے ساری موبلائزیشن ہوتی ہے، لوگوں کی ایک دن کی چھٹی وہ بھی خراب ہوتی ہے. یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ کے بازاروں میں ہر چیز ہر وقت میسر ہونی چاہیے، تو مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی. دیکھیں اس میں ایک بات ہے، اگر ہم 35 سال پہلے کی بات کریں کہ پچھلی گورنمنٹوں نے جو خرابی کی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ 2 سال میں نہیں کور ہو سکتی. دیکھیں جب آپ ایک گاڑی کو دیکھتے ہیں وہ غلط سمت میں جا رہی ہے، آپ نے ڈرائیور بدل دیا. اب ڈرائیور کو یہ پتا ہے کہ غلط سمت میں جا رہی ہے تو بریک لگ گئی، ڈرائیور بدل گیا. اب بیک گیئر لگانے میں کتنی دیر لگے گی؟ ڈائریکشن صحیح کر لیں، ڈائریکشن تو صحیح ہو. اگر بیک گیئر لگ گیا اس 0 پوائنٹ پہ جائیں گے، پھر صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے. ابھی تو نہ بیک گیئر لگا ہے، نہ 0 پوائنٹ آیا ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ملی ہے، تو نہ مہنگائی کنٹرول ہونی ہے. اتوار بازار وغیرہ کے ڈرامے بہت ہوتے رہیں گے، سہولت بازار وغیرہ. اصل جو قوم کی تقدیر بدلنے والی بات ہے وہ تو ہونی ہے علم و ہنر سے، صنعت سے، ٹیکنالوجی سے. آپ کی قوم میں کمانے والے زیادہ ہوں، کھانے والے تو کم نہیں ہو سکتے، اور اللہ نہ کرے کم ہو. دیکھیے ہماری باتیں تو دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آگے ان کو روزگار نہیں مل رہا. ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں روزگار ہے ہی نہیں نا. جب تک آپ اپنی انڈسٹری کو امپروو نہیں کریں گے، آپ نے جتنا بھی بینیفٹ دینا ہو، کوئی مارجن دینا ہو، انڈسٹری کو دیں. انڈسٹری زیادہ ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گی. بلکہ میں ایک دور آنے والے کی پیشین گوئی کر دوں آپ کو انشاءاللہ، کہ وہ وقت آئے گا جب فتح مکہ کی طرح عام معافی کا اعلان ہوگا، پچھلے جرائم سب کے ختم. ہاں اس دن سے اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا، کلمے کی زمین پہ کلمے کے نظام کا نفاذ ہوگا، پاکستان جس مقصد کے لیے بنا اس آئین کا نفاذ ہوگا. اس کے بعد جرم نہیں ہو سکے گا. لیکن جو پچھلے جرائم ہیں ان کو ریکوری کا طریقہ یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، مردے زندہ اس طرح نہیں ہوتے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو شخص اپنی ساری دولت اثاثے ملک میں لے آئے تو سیاست میں حصہ لے لے، جس کی ایک پائی بھی باہر ہے، اس کے بلڈ ریلیشنز کی بھی، ملک کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحب ادھر تو آپ دیکھیے زلفی بخاری دوہری شہریت رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ فیصل واڈا دوہری شہریت رکھتے ہیں، تو یہ سب تو سیاست کر رہے ہیں لیکن سیاست میں نہیں آ سکیں گے. ہاں اگر سیاست ملک چلانا ہے، ملک کی سیاست اور قیادت کرنی ہے، اپنے اثاثے ملک میں لاؤ. باہر کیوں اپنے پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں؟ اور جب یہ اثاثے ملک میں آئیں گے، آپ کی ہزاروں انڈسٹری لگے گی، میں کہوں گا لاکھوں انڈسٹریاں لگیں گی، کروڑوں لوگوں کو روزگار ملے گی، تو مہنگائی کہاں رہ جائے گی. تو پالیسیز ایسی بنائیں جس میں اچھا پھر یہ بات ہوتی ہے کہ کسی آدمی نے لوٹا ہے، ملک کو خوب لوٹا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ چوروں نے نشان نہیں چھوڑے، کھوجی کہاں سے پکڑے گا، سزا کہاں سے ملے گی، پنچایت یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی. اب اگر آپ نے لوٹا ہوا مال واپس لانا ہے اور یہ پالیسی بن گئی اور لوٹا ہوا مال واپس آ گیا، انہوں نے تو 2 روٹی ہی کھانی ہے، گاڑی کتنی بڑی رکھ لیں گے، گھر کتنا بڑا بنا لیں گے، باقی ان کی سینکڑوں اگر انڈسٹریز ہیں، سینکڑوں مربع زمین ہے، کھانی تو قوم نے ہے، روزگار تو قوم کو ملنی ہے. اب ایسی پالیسیز بنائیں جس میں انتقام نظر نہ آئے، بلکہ کوئی اچھی پالیسی نظر آئے. لوگوں کو ایسی سہولت دیں کہ جو ہمارے پاکستانی باہر چلے گئے ہیں ایک دن وہ بھی پاکستان میں واپس آ جائیں کہ نہیں اب پاکستان رہنے کے قابل ہے. بالکل صحیح. میں اب جاؤں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایاز صادق صاحب کا بیان اور بھارت میں شادیاں نے، کیا پاکستانی فوج اتنی ڈرپوک ہے کہ بھارت اگر دھمکی دے گا تو ہم اس کے بندے چھوڑتے چلے جائیں گے؟ اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو ہم نے کلبھوشن جادیو کو کیوں نہ چھوڑا؟ پہلے تھوڑی سی میں تعلیم کے حوالے سے عرض کر دوں. ضرور. ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں. ماضی کے تذکرے، ماضی کے مناظرے، ماضی کی دشمنیاں، نفرتیں،
اس میں کچھ نہیں رکھا. ماضی کو دفن کر دیں, مستقبل بنانا ہے. جو حالات ہیں ان کو دیکھو, زمانے کو دیکھو, صرف پاکستانی نہیں پورے زمانے کو دیکھیں اور مستقبل کی پلاننگ کریں, جو ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھیں. تو میں دیکھیے کچھ لوگ تو چڑیا پیغام دیتی ہے وہ سناتے ہیں یا سناتے تھے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں بیان کروں گا, تو وہ کہتے ہیں الٹ جائیں گی تدبیریں, بدل جائیں گی تقدیریں, حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی یہ خلاقی. میں آپ کو بتا رہا ہوں مستقبل قریب انشاءاللہ ایسا ہوگا, قوم کا ہر بچہ بچی اسکول جائے گا, پوری قوم کا سلیبس ایک ہوگا, ہر دیہات میں تنظیم بنے گی اور وہ خود سپورٹ کرے گی, اور مساجد ہماری درسگاہیں ہوں گی, پرائمری ایجوکیشن مساجد میں ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب یہ سارا پی ٹی آئی گورنمنٹ کرے گی؟ سر نہیں, مستقبل کی بات کر رہا ہوں میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ آپشنز پیدا کرتا ہے. اس وقت تو بدقسمتی ہے کہ آپشنز ختم ہو گئی ہیں, لیکن آپشنز آئیں گی. قوم محروم اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت شامل نہیں ہے ابھی؟ نہیں, وہ نہیں شامل. اوکے, تو ایسا ہوگا کہ آپ کا عربی مضمون لازمی ہوگا, دیہاتوں میں مساجد میں پرائمری ایجوکیشن ہوگی, اور ہر قوم کا بچہ بچی پڑھے گا, اور خرچہ جو ہے گورنمنٹ کا نہیں ہوگا. اتنے ڈونرز ہمارے ایک مسجد بنانے کھڑے ہو جائیں, لاکھوں روپے کے چیک فوراً لوگ جمع کر لیتے ہیں. اگر نیک نیتی سے ہم کچھ کریں گے تو قوم کے لیے دنیا دینے والی بہت ہے. آپ کے سرکاری ملازمین کے بچے صرف سرکاری اداروں میں, قریبی اداروں میں جائیں گے, پرائیویٹ میں ان کی تو تنخواہیں اس میں چلی جاتی ہیں, رشوت کیوں نہ لیں. آپ کا نظام تعلیم ڈبل شفٹ, ٹرپل شفٹ ایسے ہوگا. پرائیویٹ اسکولوں کی فیس گورنمنٹ خود مقرر کرے گی. آپ کے ٹی وی چینلز 1 گھنٹہ روزانہ تعلیمی پروگرامز دیں گے. آپ کی ایجوکیشن پی ایچ ڈی تک فری ہوگی. تو وہ دور میں بات آپ کو کر رہا ہوں. اب آپ نے پوچھا ہے کہ ایاز صادق کا بیان, دیکھیں اس وقت مقابلہ لگا ہوا ہے اور مناظرہ لگا ہوا ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا. دونوں ہی غلط ہیں, سراسر غلط ہیں. بلکہ حکومت تو اتنی غلط ہے کہ مجرم وہ ہوتے ہیں اور یہ ایسا سٹیپ لے لیتے ہیں کہ مدعی سے مجرم بن جاتے ہیں, ہیرو بنا دیتے ہیں. صفدر کا کیپٹن صفدر کا کیسا دیکھ لیں آپ, اس نے غلطی کی, اس پہ کیس ہونا چاہیے تھا. بجائے اس کے انہوں نے آئی جی کو اٹھایا اور پھر ہوٹل سے کس طرح سے اس کو گرفتار کیا, یہ خود مجرم بن گئے اور اس کا وہ مدعا ہی ختم ہو گیا. اسی طرح سے باقی چیزوں میں بھی ایک بیان ان کی طرف سے آتا ہے, اس سے بڑا بیان ان کی طرف سے آ جاتا ہے. یہ مناظرے کب تک چلیں گے؟ یہ قوم کے لیے زہر حلال ہے. اور یہ جو ایاز صادق کا بیان ہے صریحاً غداری ہے, اس سے بڑی غداری تو ہو سکتی ہی نہیں قوم کے لیے, ملک کے لیے. دیکھیں ہماری میں اس پریس بریفنگ میں شامل تھا جو 26 تاریخ کو آئی ایس پی آر پہ پریس بریفنگ ہوئی تھی, میں اس میں شامل تھا جب بتایا گیا تھا کہ ابھی ہم لوگ اٹیک کرنے جا رہے ہیں, اپنی مرضی کی جگہ پہ اٹیک کریں گے, اپنی مرضی کے وقت پہ اٹیک کریں گے, اپنی چوائس پہ کریں گے. اور جب 27 کو اٹیک کیا تھا میں اس پریس کانفرنس میں بھی شامل تھا, پریس بریفنگ میں بھی تھا, پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی میں شامل تھا. تو پاکستان نے تو کہیں پہ بھی اس وقت اعلان نہیں کیا تھا. میں تو خود اس چیز کو گواہ ہوں کہ پاکستان ڈر گیا یا اس قسم کا, وہ تو جذبہ خیر سگالی کے تحت ان کو واپس کیا گیا تھا. سر ہم نے جنگ جیتی تھی, الحمدللہ. بیان نے جیتی ہوئی جنگ کو ہارنے والا بیان دے دیا ہے. یہ قوم اتنی بزدل نہیں ہے کہ جس کے پسینے آ جائیں اور جس کی ٹانگیں کانپے. سر ہم نے 6 ٹارگٹ لاک کیے تھے, 6 کے 6 میں سے 4 ٹارگٹس کو ہم نے قریب ہٹ کر دیا تھا. سر ہم صرف انڈیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری کیا کیپیبلٹی ہے. ہم تو اس قوم کا ہر شہری پاکستان کے لیے جان دے سکتا ہے, مگر کبھی بھی متزلزل نہیں ہو سکتا, اس کی ٹانگیں کانپ نہیں سکتے. میرے بہنوئی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, شہید ہوئے کارگل میں, 4 دن کی چھٹی آئے, گھر آ کے ماں کو وزید رہے میرے لیے دعا کر میں شہید ہو جاؤں. جاتے ہوئے گود میں 1 سال کا بیٹا میری بہن سے کہتا ہے میری دعا کرنا میں شہید ہو جاؤں, اور چوتھے دن وردی میں اس کی لاش آ گئی. اس قوم کے سپوتوں کے خلاف کوئی بیان دے, اور اس سے بڑی غداری اور کیا ہوگا. ہمارا خون باقی کھولتا ہے, ہمارا خون کھولتا ہے. انڈیا نے گندی نظر سے دیکھا تو یہی اپوزیشن والے بھی سارے مل کے پاکستان کو دشمن جشن منائیں گے, اور ہمارا جشن تھا ماتم. سر آج بھی انڈیا کی اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے ملک کی دھرتی کے اندر ایک قدم رکھ سکے, کیونکہ ایک مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری. ابھی تقریباً آپ نے دیکھ لیا ہے 15 ماہ سے ادھر کرفیو لگا ہوا ہے, ان کے سننے والا داد رسی کرنے والا کوئی نہیں. اس کے باوجود اللہ ان کے ساتھ ہے, اور وہ اپنا بالکل صرف بھارتی فوجوں کا, توپوں کا, پستولوں کا, بندوقوں کا نہتے مقابلہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کشمیر پہ انڈیا قابض ہے. 27 اکتوبر 47 میں قبضہ کیا تھا اس نے فوجوں کے ذریعے, اور وہ اب تک قابض ہے, اور دنیا اس کو نہیں چھڑوا رہی قبضے کو. وہ بیچارے مظلوم ہیں. یہ ہم چھڑوائیں گے اس وقت جب پاکستان بن جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ. میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. چلتے چلتے صرف اتنا عرض کر دوں کہ پاکستانی فوج
वो भारत से नहीं डरती। जो भी लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज की टांगें कांपती हैं, वो बिल्कुल गलती पे हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तानी फौज क्या है। दुनिया तारीफ करती है इस फौज की, वो तारीफें ऐसे नहीं है। उनकी मेहनत, उनकी सलाहियत और उनकी कुर्बानियां, उनकी दास्तानें, ये सब कुछ दुनिया जानती है ये कितनी बहादुर फौज है। भारत के अंदर इतनी हिम्मत है, आज आ जाए, खुला चैलेंज है, आज किसी भी इलाके में पाकिस्तान के अटैक कर ले, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना पाकिस्तान के अंदर दम है। इलाके में अगर आप ये समझते हैं कि आप भारत के बयानिए को तकवीयत देना चाहते हैं, तो कभी भी कोई भी पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो आपके साथ नहीं चलेगा।